ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله جل جلاله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل جلاله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال الله جل جلاله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی رحمتیں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہیں، اور ان رحمتوں کے اللہ نے 100 حصے بنائے، اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے تمام مخلوق کو عطا فرمایا، اور 99 حصے اللہ نے اس رحمت کے اپنے پاس رکھے۔ عقائد عالم فخر رسول امام الانبیاء سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک حصے رحمت کے کرشمے ہیں، اس 100ویں حصے کے رحمت کے کرشمے ہیں جو اللہ نے مخلوق پر تقسیم کیے کہ ہم آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی کے دل میں اللہ پاک ایک دوسرے کی محبت ڈالتے ہیں، اور اسی رحمت کے کرشمے ہیں کہ ہر
جاندار اپنے پیدا شدہ بچے کے ساتھ محبت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ مرغی اب تو خیر سارے نظامی مشینی ہو گئے، وہ مناظر ہی اب آنکھوں کو نظر نہیں آتے اور وہ نہیں دکھتے جو پہلے ہوتے تھے گاؤں میں کہ مرغی بچے نکالتی تھی، اس کے بعد وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور مرغی ان کو لے کر باہر چگنے جاتی تھی۔ تو اب اگر بلی آتی مرغی اس سے لڑ پڑتی، باز آتا مرغی اس پر جھپٹتی، اس سے لڑ پڑتی، کوئی آدمی ان کے قریب جاتا تو مرغی ان کے اوپر حملہ کرتی۔ اپنے بچوں کو ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے بچانے کے لیے ہمہ تن ہمہ وقت تیار اپنے وجود کو، وہی مرغی جب ان بچوں کو چھوڑتی پھر وہی معصوم سی صورت بنتی کہ اگر اس کو ہاتھ اٹھاتے بھاگ جاتی، لیکن جب اس کے ساتھ بچے ہوتے ان بچوں کی وجہ سے وہ شیر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے، دیکھا کہ ایک عورت تندور پہ روٹیاں پکا رہی اور بچہ بھی اس کے گود میں ہے اور وہ روٹیاں لگاتی، تو جب آگ کی لپٹ آتی تو خود آگے ہو جاتی، بچے کو پیچھے کر لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ محبت اور اس پر رحمت کے معاملے کو بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو تمام تعریفیں اس رحمت والی ذات کے لیے کہ تمام کائنات اس کی رحمت میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ اے ابن آدم لو اتیتا بعنان من السماء بذنوبها لوجدت رحمتی اوسع من ذلك۔ زمین کو آسمان تک گناہوں سے بھر کے آ جا، میری رحمت کو اس سے زیادہ وسیع پائے۔ جب اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اندر پھر ویسے تو احادیث میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک دعا ہے کہ اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو میں نے اس میں تھوڑے سے الفاظ بڑھائے کہ اللہ میرے گناہ عظیم بھی ہیں، کبیر بھی ہیں، جلیل بھی ہیں، کثیر بھی ہیں۔ یعنی گناہ کے اعتبار سے گناہ کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے کہ جو اس میں کمی رکھتا ہو۔ عظیم، جلیل، کبیر، کثیر، ہر طرح کے گناہ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وَلَكِنْ فِي جَنْبِ عَفْوِكَ يَسِيرٌ۔ اے اللہ تیری معافی کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ذرہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے مسائل ہمارے لیے بڑے ہیں، اللہ کے لیے پاکستان ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ کے لیے زمین ہمارے لیے بڑی ہے، اللہ کے لیے پتھر ہمارے لیے بڑا ہے، اللہ کے لیے پہاڑ ہمارے لیے بڑے ہیں، اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا اللہ شوق ہے، اس شوق کی تسلی نہیں ہو پاتی، میں چاہتا ہوں میں تیرا دیدار کروں۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیدار تو نہیں ہو سکتا
البتہ میں اپنے نور کی تجلی اس پہاڑ کور پہ پھینکتا ہوں، اگر پہاڑ ٹھہر گئے تو پھر تم میرا دیدار کر لینا، اور اگر پہاڑ نہ ٹھہر سکا تو تم میرا دیدار فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پہ پھینکی ریزہ ریزہ ہو گیا. صرف تجلی پڑی ہے، امر نہیں ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں، ہوا کی کوئی حیثیت نہیں، پانی کی کوئی حیثیت نہیں، آگ کی کوئی حیثیت نہیں. شعلوں والی آگ جو آسمان سے باتیں کرتی ہو اور فرشتے گھبرا گئے ہوں، مخلوق ساری پریشان ہو، ابراہیم علیہ السلام اس منجنیق میں ڈالے گئے اور پھینکنے کے لیے بالکل آخری تیاریاں ہیں، فرشتے رو رہے ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی ذرہ برابر بھی نہیں کہ کیا ہو رہا. اور اس موقع پر جب اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے حکم کے اعتبار سے آگ کو اللہ نے براہ راست حکم دیا، نار کونی بردن و سلام، بردن و سلام. قرآن پاک میں یہ آیت ہے، ہم پڑھتے رہتے ہیں. برد اور سلام کے درمیان میں ایک واو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں آگ میں پڑا مجھے سردی لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اس آگ سے کہا کہ بردن، اور اس کے بعد جو واو کا وقفہ آیا ہے، اس وقفے کے اندر آگ بالکل برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوگی. آگ ہے میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے آگ ہے. جب سارے جہنمی کو اللہ آگ میں ڈالے گا، قرآن پاک میں آتا ہے ساری جتنی جنات ہیں، انسان ہیں اور پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، جس چیز کو آگ میں ڈالنا ہے، جہنم میں پڑنا ہے، اللہ سب کو ڈال دے گا، سب کو ڈال دے گا. تو ڈالنے کے بعد بھی یہ جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور دے، یا اللہ اور دے، یا اللہ اور دے. جہنم کی بھوک نہیں مٹے گی. جہنم کی بھوک یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جہنم کی بھوک نہیں مٹے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنت کی وسعت ہے، آخری جنتی جنت میں جو جائے گا اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی. آخری جنتی جس کے بعد اور کوئی پھر جنت میں نہیں جائے گا. یہ وہ جنتی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کے سبب سے جہنم میں گر چکا ہوگا، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. سن لو، موضوع سے ہم کافی دور چلے گئے لیکن ضروری ہے. آگے رحمت والا مہینہ آ رہا، اللہ کرے ہم سب اس میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے ہوں، اس سے فیض اٹھانے والے ہوں، اس سے نفع اٹھانے والے ہوں، اور وہ ہمارے کام آ جائے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ بھی سوچتے ہو کہ جب میں صف پہ نگاہ ڈالتا ہوں بہت سارے چہرے جو اس گلشن نبی میں رہتے تھے آج قبروں میں، کئی راستوں میں گزرتا ہوں مکانوں پہ نظر پڑتی ہے، ان مکینوں کو میں سوچتا ہوں جو اس سے پہلے یہاں گلشن ندید میں رہتے تھے، آج وہ قبروں میں پڑے. اللہ کی قسم، جس مکان پہ گزرتا ہوں میں اس مکین کو سوچتا ہوں، اس بندے کی ان عادات کو یاد کرتا ہوں کہ یہ آدمی اس طرح کا تھا، اس کے یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا، اور اس طریقے پر یہاں پر رہتا تھا، اور یہ طرز اس کی زندگی کا تھا. آج اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، وہ قبروں میں پڑا ہے. اللہ کی قسم، نماز میں سب میں نگاہ دوڑاتے ہوئے سوچا کرتا ہوں کہ سب میں کون کون کھڑے ہوتے تھے، کہاں کہاں کھڑا ہوتا تھا. آدمی کو بھولتا نہیں ہے. اگر ذرا سی انسان توجہ کرے، دھیان کرے، فکر کرے تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اس سے انسان کو چلنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ سیڑھیاں ہیں جس سے اللہ تک رسائی ہو سکتی ہے، اپنی حقیقت انسان کے سامنے آ سکتی ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی برکتیں ایسی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور نہ معلوم پھر کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا, کون پاتا ہے کون نہیں پاتا. کتنے آس و امیدوں والے دنیا سے چلے گئے, تندرست و توانا چلے گئے, صحت مند چلے گئے. کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا, کوئی اپنی موت مرا, کسی کو حادثہ پیش آ گیا, کسی کو مار دیا گیا, کسی کو کچھ کر دیا گیا. نہیں تو اور کچھ نہیں تو غائب تو ہو ہی رہے. غائب تو ایک برما تکون سمندر میں ہے, ایک جو ہے روئے زمین پر برما تکون پاکستان بنا ہو. اس میں آدمی کا پتہ ہی نہیں چلتا, اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے. پھر ڈھونڈتے پھر اس کو چراغ رخ زیبا لے کر وہ نظر نہیں آتا. اس کو زمین کھا گئی, آسمان نگل گیا. یہ عجیب چکر ہے. تو بہرحال جو آخری جنت میں جائے گا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی جہنمیوں کو وہاں مکالمہ ہوگا. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو تھے ہی بدبخت, ہم تو تھے ہی مشرک, ہم تو تھے کافر, ہم تو تھے ہی نافرمان, ہم تو تھے ہی گناہگار. ہم نے تو رب کی مانی نہیں, جہنم میں پڑے کوئی بات نہیں, جل رہے. اور تم تو اللہ کا نام لیتے تھے, نبی کا نام لیتے تھے, تم کیوں جہنم میں پڑے ہو؟ ہم نے تم میں کیا فرق ہے؟ تم خدا کا نام لیتے تھے, ہم انکار کرتے تھے. تم نے فرمان برداریاں کی, ہم نے نافرمانیاں کی. تم بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہو, تو ہم نے اور تم میں فرق کیا؟ یہ تارے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جبرائیل امین سے کہیں گے کہ جا کر جنت میں اعلان کر دو کہ جنتیوں کے اعتبار سے جا کر جنتی اپنے جہنم میں دیکھیں کہ جو جو ان کے جان پہچان والے دوست, رشتہ دار, عزیز, اقارب جو بھی ہیں, ان کو کھینچ کے جنت لے آؤ. ساری خلقت جلی جائے گی. اور جانے کے بعد جہنم کے اندر سے چھان چھان کر جس کا جو رشتہ دار ہوگا, جان پہچان, تعارف ہوگا, ایمان کے اعتبار سے اس کو کھینچ کھینچ کے لے آئیں گے. سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک آدمی رہ جائے گا, اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت جبرائیل سے باوجود علم کے پوچھیں گے کہ کیا صورت حال ہے. جبرائیل کہیں گے کہ اللہ سب چلے گئے, ایک آدمی رہ گیا, اس کا کوئی ہے نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے ہمیں, اس کے دیکھو ایمان کا ایک ذرہ مسقال ذرہ, یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان, اللہ کی قسم یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے. کسی گھڑی ہو یہ آگ سے اس انسان کو نکال دے گا. اس کے مقابلے میں ساری روئے زمین ایک انسان کے پاس ہو لیکن کافر ہو, امریکہ کا صدر ہو ایمان سے خالی ہے, جاپان, چین اور ملیشیا, انڈونیشیا اور ساری دنیا کا اگر کوئی مالک ہے لیکن ایمان سے خالی ہے, میرے دوستو اس ایک ایمان والے کے مقابلے میں جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس شخص کو خود جہنم سے نکالیں گے. حدیث طویل ہے, میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب یہ جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اللہ رب العزت سے کہے گا کہ اللہ سب لوگ جنت میں چلے گئے, اب میرے لیے کیا ہے, اب میں کیا کروں گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے تو داخل تو ہو, کہاں جہنم اور کہاں جنت. وہاں سے تو یہ نکلنے کے لیے للے پلے کر رہا اور رو دو رہا تھا کہ کسی طرح نکل جاؤ. نکلنے کے بعد جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا تو اس کے اندر اس کی اصلیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم ہونے کی بنا پر اپنی اصلیت کا اظہار کرے گا کہ اب مجھے کیا ملے گا. بھائی تو داخل تو ہو, تو یہ کہے گا کہ اللہ اب سب چلے گئے, جنت تو بھر گئی, اب میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے تو داخل تو ہو. یہ پھر یہی حجت کرے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں نے تیرے لیے تیار رکھی ہے. آخری جنت ہی دنیا کو, پوری کو دنیا کو دیکھ لو, دنیا ہے کتنی,
اس میں پاکستان کتنا ہے، پاکستان میں گلشن حدید کتنا ہے، گلشن حدید میں اے اور بی اور سی کے مکان کتنے ہیں جس پہ ہمارے جھگڑے نہیں ختم ہوتے ہیں۔ دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس آخری جنتی کو جو جنت میں داخل ہوگا اللہ عطا کریں گے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اور جہنم کی بات ہو رہی تھی، تو جب سب کچھ کو ڈرنے کے بعد بھی جہنم کی پکار ہو کہ حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور دے، اے اللہ اور دے، میری بھوک نہیں مٹ رہی، میری بھوک۔ بات چلی تھی اللہ جل شانہ کی ذات سے کہ اللہ کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حقیقت وقت نہیں ہے۔ یہ آگ میرے لیے ہے، یہ ہوا میرے لیے ہے، یہ پانی میرے لیے ہے، یہ سمندر میرے لیے ہے، یہ پہاڑ زمین میرے لیے ہے، یہ آسمان بڑے میرے لیے ہے، یہ سب چیزیں بڑی میرے لیے ہے۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی بڑائی، کوئی حقوقت، کوئی حیثیت نہیں۔ آگ اللہ کے لیے آگ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کی اس بھوک میں اور اضافہ ہوگا اور وہ چیخے گی اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھائیں گی، آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کریں گی آگ کی لپٹیں، اور وہ لپٹیں پہاڑوں سے بلند ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت اس کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، سکون دینے کے لیے، قرار دینے کے لیے، جیسے اللہ کی شان ہے، اپنا قدم اللہ جل شانہ اس جہنم کے اوپر یوں رکھیں گے تو آپ کو سکون آئے گا۔ یہ جہنم ہے، لہم فیہا زفیر و شہیق۔ اس جہنم کے اندر ان جہنمیوں کی چیخو پکار، چلانا اور یہ آوازیں گونجیں گی۔ اس جہنم کی اپنی ایک آواز ہوگی، اس کی اپنی ایک آواز ہوگی، ہولناک آواز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے بچائے اور بچنے والے اعمال پہ اللہ ہمیں کھڑا فرمائے۔ اس سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ پاک ہمیں تدبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی رحمت سب چیزوں سے کیا ہے، زیادہ ہے، وسیع ہے، کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں، خارج نہیں، ہر چیز اس کی رحمت کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسی کی رحمت کا پر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک حضور کی رحمت سارے جہان کے لیے کافی ہے، تو اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ حضور کی رحمت بھی اس 100ویں حصے کا حصہ ہے۔ حضور کی رحمت بھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میرے محبوب اپنے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت کا کیا اندازہ تھا، کیا ٹھکانہ تھا؟ وہ بھی اس 100ویں حصے کا حصہ ہے، تو 99 حصے اللہ کی رحمت کا کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ رحمت کے اس مقام پر فائز ہے کہ آپ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز کو کیا ہوئے، گھیرے ہوئے، جن انس طیور وحوش زمین آسمان آپ کی رحمت میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، آپ کی رحمت اولین پر بھی چھائی ہوئی ہے، آخرین پر بھی چھائی ہوئی ہے، انسان پر بھی چھائی ہوئی ہے، جنات پر بھی چھائی ہوئی ہے، مخلوقات میں سے ہر ایک آپ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ مخلوقات میں سے ہر ایک آپ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ جب آپ کی رحمت کا یہ انداز ہے تو اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس رحمت کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 1500 صحابہ کے ساتھ اس حدیبیہ کے مقام پر گئے۔ اب میں بات کو آتا ہوں بات کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ معمور ہے، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے، معمور ہے، اللہ کے امر کے تابع جو اللہ چاہے گا یہ ہوگا۔ مکہ معظمہ کی طرف یہ اونٹنی نہیں جا رہی۔ یہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو ادب عطا فرماتے ہیں۔ بے ادبی سب سے بڑی بے دینی ہے، بے دینی کا سبب بے ادبی ہے۔ بے دینی کا سبب کیا ہے؟ بے ادبی۔
اور ادب بھی ایک دائرے میں، ہر چیز ایک دائرے میں اچھی لگتی ہے. ادب بھی اگر دائرے سے آگے نکل جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے. اور بے ادبی بھی اگر حد سے ہو گئی، ادب کے دائرے سے بھی اس حد تک نکل گئے، تو پھر انسان ملحد اور کافر ہو جاتا ہے، یا مشرک ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. بیچ کی راہ اعتدال. ادب جس چیز کا جتنا اللہ نے ادب رکھا ہے وہ رکھو. یا تو ہم ادب کرتے نہیں ہیں، یا کرتے ہیں تو اتنا کرتے ہیں کہ ہر چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں اچھی نہیں ہیں. معیار ہے، مقام ہے. باپ کو باپ بنا، ماں کو ماں سمجھو، بیوی کو بیوی، بیٹی کو بیٹی، ہر ایک کا رتبہ ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس حساب سے اس کو رکھو. تو یہ علماء لکھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ شعائر اللہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ. فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے. ہم کہتے ہیں مکے چلے گئے، مدینے چلے گئے، یہ ہلکی بات ہے، یہ بے ادبی ہے. مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یہ تعظیم کے ساتھ لینے والی، اس لیے کہ یہ شعائر اللہ ہے جن سے اسلام کی عظمت وابستہ ہے، جس سے اللہ کا نام جڑا ہوا ہے، اللہ کی پہچان ہے. شاعر اللہ کہتے ہیں جس سے اللہ تک رسائی ہو پہچانو. مینار مسجد کی پہچان ہے، مسجد اللہ کی پہچان ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. مسجد کا ادب ہوا کہ اللہ کا ادب ہے. ایسے ہی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہ اللہ کی پہچان ہے، تو ان کا نام ادب سے لیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو کہا کہ چھوڑ دو، یہ معمور ہے. مکہ معظمہ کی طرف رخ کرتے اونٹنی نہیں چلتی تھی، حدیبیہ کی طرف مڑ جاتی تھی. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. اونٹنی گئی. اونٹنی جا کر وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس کے قریب بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو. صحابہ کرام اتر گئے. اترنے کے بعد اس چشمے میں جس قدر پانی تھی، آگے چلنے سے پہلے ایک ضروری بات ہے اور وہ کر دوں، عرض کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے میرے بھائی، دین وہ ہے جو اللہ سے جبرائیل امین لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منتقل کیا. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین لے کر پوری امت تک منتقل کیا. دین کو اللہ سے لے کر آنے والے جبرائیل، سب سے زیادہ پھر سمجھنے والے جبرائیل تھے. جبرائیل امین تھے، ان کا کام حضور تک پہنچانا تھا. قرآن پاک کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب وحی آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے، جبرائیل کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتے. اللہ رب العزت نے اس بات سے روکا لا تحرک به لسانک. جبرائیل کے القاء کرنے کے وقت میں آپ جبرائیل کے ساتھ اس وقت وحی کو نہ دوہرائیں. آپ کو جو اندیشہ ہے کہ کوئی چیز رہ جائے گی، لا تحرک به لسانک لتعجل ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارا کام، آپ سے پڑھوانا بھی ہمارا کام. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کروانا بھی ہمارا کام. علماء کہتے ہیں کہ صرف قرآن کا محفوظ کرنا نہیں، صرف بلوانا نہیں، اس کی تعبیر، تشریح، توضیح، تفسیر، یہ بھی اللہ کے کام. قرآن کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سمجھا ہے. اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے. اور پھر آپ سے لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ سے لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. پھر سب سے زیادہ سمجھنے والے امت میں پورے جہان میں کون ہے؟ صحابہ ہیں. دین پر چلنے والے صحابہ ہیں، دین کو سمجھنے والے صحابہ ہیں. دین وہ ہوگا جو صحابہ نے کیا ہے. صحابہ سے ہٹ کر کوئی چلے گا وہ دین نہیں کہلائے گا، وہ دین نہیں کہلائے گا. دین کا نام تو ہوگا، دین کا نام تو ہوگا، اس لیے کہ تعبیر اور تشریح جو صحابہ سمجھے وہ میں آپ نہیں سمجھے. احادیث بہت ہوں گی لیکن دین وہ ہے جو صحابہ نے کیا ہے. دین وہ ہے، بولو،
اس لیے کہ دین تدریج کے ساتھ آیا. بیچ میں بہت ساری چیزیں عادت کے طور پر شروع میں برداشت تھی. شروع میں شراب کی اجازت تھی, شراب پی کے لوگ نماز پڑھتے تھے. شراب پی لی, نماز کا وقت ہو گیا, وضو کیا کہ نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ میں نہیں کہتا, قرآن پاک کہتا ہے کہ ابتدا میں اس کی اجازت تھی, اس لیے کہ شراب معاشرے میں عام تھی. اب آج بھی ایک آدمی کہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے شراب پی تھی, اس کے بعد نماز پڑھی تھی, میں بھی شراب پی کے نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ بھی حدیث میں ہے, تو اس کو آپ کیا کہو گے بھائی؟ ہاں, اس کو وہ حدیث پہ عمل کرنے والا ہوگا یا حدیث کے خلاف چلنے والا ہوگا؟ بولو. حالانکہ حدیث میں ہے, بلکہ حدیث کیا قرآن کی تفسیر میں ہے. قرآن نے اس پر شروع میں قدغن نہیں لگائی کہ معاشرے کا جز عنایت الفق تھا, شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اللہ پاک نے ایک دم نہیں روکا, تدریج سے روکا. تو پہلے مرحلے پر جو اللہ پاک نے شراب سے منع کیا, تو اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل. جیسے جنبی نماز نہیں پڑھ سکتا, ایسے شرابی کی نماز بھی اللہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. شرابی جو ہے شراب پی کے نماز میں پڑھے, شراب کو منع نہیں کیا کہ شراب نہ پیو, شراب پی کے نماز نہیں پڑھو. اب آدمی کوئی کہے کہ یہاں پر تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ شراب پی سکتا ہے لیکن پی کے نماز نہ پڑھے, تو کیا صحیح ہوگا یہ؟ بولو بولو, صحیح نہیں ہے نا. اس لیے کہ تدریج سے حکم ہے, آگے شراب کی بالکل حرمت آئی ہے, اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, میں اس پہ عمل کرتا ہوں, تو وہ دین کہلائے گا, بے دینی کہلائے گی. اسی طرح ابتدا میں بہت سی چیزیں عادات کے طور پر نماز میں تھی. مثلا نماز میں 18 جگہ پر رفع یدین تھا. 18 جگہ پر کیا تھا؟ رفع یدین تھا. اور ابتدا میں کوئی آ کر کہتا السلام علیکم, تو نماز میں پڑھنے والا نماز کے میں کہتا تھا وعلیکم السلام. وہ فلاں چیز کہاں پڑھی ہے, ادھر پڑھی ہے, منع نہیں تھا. عادات کے طور پر کلام نماز میں جائز تھا ابتدا میں, حدیث میں بخاری میں کہ بات چیت ہوتی تھی, منع نہیں تھا. اللہ رب العزت نے بعد میں منع کر دیا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تم بات چیت نہیں کرو گے, منع ہو گیا. اب یہ عادات تھی, یہ کیا تھی؟ یہ کیا تھی؟ عادات تھی. تو عادات اور عبادات دونوں ملی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ عادات کو اس سے نکالا گیا. عادات کو کیا کیا؟ بات کو سمجھنا جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. عادات کو اس سے نکالا گیا. اس کو ٹھنڈا کرو, ادھر سے دروازہ کھولو, پنکھے سے ہٹ کر بھی ہمارے. تو عادات اور عبادات ملی ہوئی تھی. پھر عادات کو اللہ نے الگ کیا, عادات کو الگ کیا, عبادات کو الگ کیا. تو پھر عبادات عبادات رہ گئی, عادات عادات رہ گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لینے والے صحابہ, سمجھنے والے صحابہ, اس پہ عمل کرنے والے صحابہ, دین وہ ہوگا جو صحابہ سے منقول ہے. میں سمجھوں کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں, صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے, تو یہ دین نہیں. کیا ہے؟ بولو, یہ دین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بے دینی ہے. بخاری کے نام پہ لوگ دھوکہ دیں گے. بخاری کے نام پہ لوگ, حضرت عمر نے بخاری نہیں سیڑھی پڑھی تھی, ہاں حضرت عمر مسلم سے واقف نہیں تھے, حضرت عمر نسائی اور ترمذی کو نہیں جانتے تھے. یہ تو بعد کی پیداوار ہے. جس آنکھ نے نبی کو دیکھا ہے, جس کان نے نبی کو سنا ہے, جس دل دماغ نے نبی کو سمجھا ہے, اس کے مقابلے میں وہ شخص جو بہت بعد میں آ رہا, کتنا بعد میں آ رہا, وہ صحابی نہیں, تابعی نہیں, تبع تابعی نہیں, اس کے بعد کے دور کا ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمہم اللہ, یہ دونوں, ان کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ تابعی ہے. تابعی یعنی صحابہ کی زیارت ہوئی ہے, روایت ہے نہیں ہے یہ الگ بات ہے, زیارت ہوئی ہے تو تابعی ہے. تابعی نہ بھی ہو تبع تابعی. تو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, 3 زمانے بہتر ہیں. حضور کا زمانہ سب سے افضل, خیر القرون قرنی, میرا زمانہ سب سے بہتر. ثم الذین یلونہم, پھر صحابہ کا زمانہ بہتر.
ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا زمانہ بہتر ہے. تو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی یا تبع تابعی ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں صحابہ کے اور تابعین کے. انہوں نے وہ زمانہ دیکھا جو بالکل حضور کے ساتھ والا زمانہ ہے. ان لوگوں سے ملے جو حضور کو ملے یا حضور کے ملنے والوں سے ملے، صحابہ سے ملے. خیر القرون کا زمانہ ہے، جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، غدر نہیں تھا، دین تھا، اس پر عمل تھا. امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری، یہ اتنی اہم بات تھی یار، میں کیا کروں اب. امام بخاری رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کے، اتنے بعد کے لوگ ہیں. اچھا، اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بعد میں آنے والا شخص اگر اس نے حدیث کو جمع کیا ہے، اپنے زمانے کے اعتبار سے اس نے قدغن لگائی ہے، سرانکھوں پر ہے، لیکن انہوں نے حدیث جمع کی، یہ نہیں کہا کہ یہی دین ہے. صحیح اور غلط احادیث کو انہوں نے اکٹھا کیا، جمع کیا، ان کو نکھارا، اس میں سے یہ منتخب کیا. اس احادیث میں ملتا ہے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیے، جوتوں کے ساتھ نماز پڑھیے، اونٹ پر طواف ہے، اور بہت سارے امور ہیں احادیث میں. آج اس پہ عمل نہیں ہے، نہ یہ خود کرتے ہیں جو بخاری کو مانتے ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ لوگوں کو نعوذ باللہ غلط رخ پہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو سنت عمری ہے، یہ سنت عثمانی ہے. یہ تحقیر کے طور پر کہتے ہیں 20 رکعت تراویح یہ عمر کی سنت ہے. عمر کون ہوتا ہے؟ جب حضور کی اونٹنی اللہ کے عمر سے چلتی ہو تو عمر اللہ کے عمر سے نہیں چلتا ہوگا. بولو. میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ دین وہ ہے جو عمر نے سمجھا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ عمر حضور کا شاگرد ہے. عمر حضور کے زمانے کو دیکھنے والا ہے، اور پھر عمر اپنی ذات سے بھی کوئی عمر نہیں ہے، ہم عمر کو نہیں مانتے. عمر نے سب صحابہ کے سامنے اس چیز کو کیا ہے اور صحابہ نے اس کو لیا ہے، صحابہ اس پہ جمع ہوئے. کسی نے اعتراض ہے؟ اگر دین نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے صحابہ مان لیتے ہیں؟ آپ نے میراث کا ایک مسئلہ ممبر پہ بیان کیا، میراث کا ایک مسئلہ ممبر پہ بیان کیا. ایک بڑھیا اٹھی اور بڑھیا نے کہا کہ عمر تم یوں کہتے ہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس طرح سنی ہے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ بڑھیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا، یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کہتا اور آپ کہتے ٹھیک. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جو بڑھیا کہہ رہی ہے کسی اور نے اس کے متعلق سنا ہے؟ تو ایک دو صحابہ کھڑے ہوئے، جی ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. حضرت عمر اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا صحیح کہتی ہے، اگر بڑھیا نہ ہوتی عمر ہلاک ہو جاتا، بڑھیا نہ ہوتی عمر ہلاک ہو جاتا. وہاں ان کی انانیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ جی میں کہوں گا تو میں چودھری ہوں، نہیں، انہوں نے حضور کا دین امت تک پہنچایا ہے. حضور کا دین بولو امت تک پہنچایا ہے. اس لیے میری درخواست ہے، میرا آپ سے یہ التجا ہے، عرض ہے یہ کہ دیکھو دین وہ ہے جس کو صحابہ نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، وہ دین ہے. جس کو بعد میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ وہ دین ہے، میں حدیث کو اپنے طور پہ سمجھ کے کہوں کہ یہ دین ہے. جوتے پڑھ کے میں مسجد میں آ جاؤں، تم سب مجھے جوتے مارو، کیا خیال ہے بھائی؟ میں ایک مولوی کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں کہوں میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں، جوتے پہن کے مسجد میں آؤں، آپ مجھے جوتے مارو گے نہیں مارو گے؟ بولو. ہاں کوئی مسلمان برداشت کرے گا کہ میں جوتوں کے ساتھ، بخاری میں ہے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر اگر یہ سنت عمری ہے 20 رکعت ہم 8 پڑھیں گے، سر آنکھوں پر بابا سنت عمری ہے نہیں پڑھو. آپ نے حضور کے دین پہ عمل کرنا ہے. حضور نے صرف 3 رات تراویح پڑھی ہیں، پھر نہیں پڑھی. آپ پھر پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟
پھر عمل کرنا ہے حدیث پر پورا کرو, صرف 3 دن پڑھو پھر گھر میں آرام کرو, پھر پڑھو ہی نہیں. حضور نے فرمایا صرف فرض مسجد میں پڑھو, سنت نوافل گھر میں پڑھو, تم مسجد میں کیوں پڑھتے ہو؟ اگلی بات جو سب سے اہم ہے اور جو اس گمراہی کے دروازے کو بند کرتی ہے وہ یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے قرآن نہیں لکھا. میری بات دھیان سے سننا, کان کھول کے سننا, دل میں بٹھا کے سننا, تاکہ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے, ضلالت سے بچائے, ریب سے بچائے, جلال سے بچائے, اور صراط مستقیم پر اللہ ہمیں چلائے. حضور نے قرآن خود سے بولو نہیں لکھا, لکھنے والے کاتبین وہی صحابہ ہیں. پھر حضور کے زمانے میں قرآن اس طور پر, یہ جو قرآن ہم 30 پارے کا پڑھتے ہیں جمع نہیں ہوا, جمع تھا لیکن متفرق طور پر. کچھ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کچھ حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کچھ حصہ اسی طرح دوسرے جو صحابہ کاتبین وحی تھے ان کے پاس, مختلف حصوں میں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے فتنے میں 1300 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے, سارے کے سارے حافظ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اسی طرح جنگوں میں کثرت سے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن ہمارے لیے مشکوک بن جائے گا, مسئلہ بن جائے گا. اب کیا کریں؟ کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. آپ نے اپنے دور میں قرآن پاک کو جمع کرنے کی تدبیر کی, قرآن کرنے کی کیا کی؟ تدبیر کی. قرآن جمع ہوا, لیکن جس طور پر جمع ہوا جس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, کیا القرآن انزل علی 7 احرف. حضور فرماتے ہیں قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے. عرب کے 7 لہجے تھے, 7 لغتیں تھیں, قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا, 7 لہجوں میں لکھا گیا. ایک آیت 7 طریقے پر پڑھی جاتی تھی, ایک آیت 7 طریقے پر پڑھی جاتی تھی. اس میں مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں, جیسے ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, یہ ایک لہجہ ہے, اس کو قرأت حفص کہتے ہیں. دوسرا لہجہ تھا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ لہجہ ورش کہلاتا ہے, قرأت ورش, یہ دوسرا لہجہ ہے. ایسے بہت سارے لہجے قرآن میں, 7 لہجے تھے, 7 لہجوں پر قرآن اترا تھا, 7 لہجوں میں لکھا گیا تھا, ایک ایک آیت 7 طریقے پر لکھی گئی تھی. اسی طرح صحابہ پڑھتے تھے. اسلام پھیلا, اسلام عرب سے نکلا, عجم میں گیا, آذربائیجان میں گیا, ادھر باہر کے علاقوں میں گیا. اب ایک قاری سے ایک آدمی نے قرأت سیکھی, مثلا میں نے قرأت حفص پڑھی ہے, میں افریقہ گیا, میں نے وہاں سنا وہ قرأت ورش پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا میری قرأت صحیح, انہوں نے کہا میری قرأت صحیح. میں نے کہا اگر تو اس طرح پڑھے گا تو کافر, اس نے کہا تو اس طرح پڑھے گا تو کافر. لڑائی جھگڑے ہو گئے. جب جھگڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں تک بات پہنچی اور صحابہ نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑھتا چلا جائے گا, امت میں جیسے قرآن آگے جائے گا قرأتوں کے اختلاف سے آپس میں لڑیں گے. جیسے آج کل بہت سارے مسائل میں آپس میں جھگڑے ہیں, کافر اور کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. غلط صحیح کو سمجھو. اب یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی سب سے پیاری لغت عرب میں قریش کی لغت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت تھی, لہذا ان 7 لغتوں کو ایک قریش کی لغت پر جمع کیا جائے تاکہ قرآن پوری دنیا میں ایک لہجے میں پڑھا جائے, جھگڑے نہ ہو. تو قرآن پاک کو 7 لہجوں سے ایک لہجے پر, جس کو لہجہ قریش کہتے ہیں, جو موجودہ قرآن کی شکل میں ہے, اس کو صحیفہ عثمانی بھی کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں سب صحابہ اور حفاظ کو جمع کر کے ان 7 قرأتوں کو ایک قرأت پر مصحف عثمانی کی ترتیب پر قرآن کو جمع کیا. 7 نسخوں کو پوری دنیا میں بھیجا کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. صحابہ نے اس پر اجماع کیا. یہ قرآن مصحف عثمانی کہلاتا ہے. یہ قرآن کیا کہلاتا ہے؟ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. جن کو حضور کا قرآن چاہیے پھر مصحف عثمانی کو چھوڑ دو. یہ تو عثمانی بدعت ہے. یہ کون سی ہے؟ اگر تراجی عمر کی بدعت ہے, قرآن عثمان کی بدعت ہے, ایک ایک صحابی سے لائے ہوئے دین کو بدعت قرار دو کہ تمہارے پاس دین نہیں ہے, تم بے دین ہو. پھر 8 اور 20 کا جھگڑا خود میں مر جائے گا. 8 اور 20 کا جھگڑا خود میں مر جائے گا.
دین کو اگر کہو گے یہ ابو بکر کی سنت ہے، یہ عمر کی سنت ہے، یہ عثمان کی سنت ہے، یہ علی کی سنت ہے، تم نبی کو بیچ میں سارے ہٹا دو تو تمہارے پاس رہتا کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس قرآن ہے نہ تمہارے پاس حدیث ہے. اور اگر کرو گے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو ابو بکر نے کیا وہ حضور نے کیا، جو عمر نے کیا وہ حضور نے کیا، جو عثمان نے کیا وہ حضور نے کیا، جو علی نے کیا وہ حضور نے نہیں فرمایا کہ تم پر میری حدیث لازم ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. اور سنت کیا ہے؟ جس کو حضور نے کیا اور صحابہ نے کیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو خلفاء راشدین کریں گے وہ بھی میری سنت ہے. یہاں تک علماء نے کہا کہ جو صحابی حضور کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ عمل حضور نے کیا ہے، اس طور پر دین ہے وہ سنت کہلائے گا. حضور نے جس چیز کو چھوڑا ہے وہ سنت ہے، اور سنت دائمی ہے ہمیشہ کے لیے. حدیث دائمی نہیں ہے، حدیث ہوگی متروک ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوگا. جیسے کہ میں نے کہا جوتے پہن کر نماز پڑھنا اس وقت تھا، بعد میں متروک ہو گیا، بعد میں چھوڑ دیا گیا، بعد میں اس پر عمل نہیں ہے. آج ایک آدمی کہ میں حدیث پہ عمل کروں گا، اس کو جوتے پڑیں گے، اس کو جوتے پڑھنے چاہیے. پڑھنے چاہیے نہیں پڑھنے چاہیے؟ بولو پڑھنے چاہیے نا. تو میرے دوستوں اب یہ رمضان آ رہا ہے، نفس تو یہ کہتا ہے 20 کی جگہ 8 پڑھ لو. ارے جی یہ بھی تو حدیث ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ تو پھر آپ کیا کہو گے بھائی نبی کی سنت کیا ہے؟ بولو 20 ہے. اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع کیا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کھڑا کیا، آپ نے 20 رکعت پڑھائی، اور اس 20 پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے. اس 20 رکعت پر پوری امت کا اجماع ہوا ہے، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو. دنیا کے کونے کونے میں پوری امت اس 20 پر جمع ہوئی کہ پورے رمضان میں 20 رکعت ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھی جائے. ہاں جنہوں نے نفس کی مانی اور اپنے نفس کو خدا بنا وہ 8 اور 20 کے چکر میں پڑ گئے. انہوں نے کہا جی حدیث میں تو 8 آتا ہے، آپ نے 8 پڑھی. یہ بھی وضاحت کر دوں وہ 8 کیا ہے؟ وہ 8 قیام اللیل ہے. وہ 8 کیا ہے؟ وہ 8 کیا ہے؟ قیام اللیل ہے. وہ 8 کیا ہے؟ قیام اللیل ہے، جس کو تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں. وہ حضور نے رمضان میں بھی پڑھی، غیر رمضان میں بھی پڑھی. ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے، آپ فرماتی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور غیر رمضان میں ان 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان غیر رمضان میں ان 8 رکعتوں سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. سوال اما جان سے کیے، کرنے والے نے یہ کیا کہ حضور کی تہجد کی نماز کیا رمضان میں زیادہ ہوتی تھی؟ سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ حضور کی تہجد کی نماز رمضان سے ہٹ کر زیادہ ہو جاتی تھی، جس لیے کہ رمضان میں 20 رکعت عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، تو شاید تہجد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھتے ہوں گے. تو اما جان نے اس کا جواب دیا کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی 8 رکعت فی رمضان ولا فی غیرہ. میں نے حضور کو رمضان اور رمضان کے علاوہ ان 8 رکعتوں سے بڑھ کر تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ تہجد کی نماز تھی ظالمو، پورا سال تو تم تہجد کا نام نہیں لیتے، رمضان میں اس تہجد کو تم تراویح قرار دے کر سب کو دھوکہ دیتے ہو، خود بھی دھوکے میں پڑتے ہو. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں عرض کرتا ہوں دین وہ ہے جو صحابہ ہم تک پہنچا گئے اور وہی حضور کی سنت ہے. اس بنا پر یہ درخواست ہے، آپ سے عرض ہے، التماس ہے. نفس کی کمزوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمت کی بات ہوتی ہے. اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ رحمتوں کے سمیٹنے کے اعتبار سے مہینہ ہے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں اس رحمتوں کو صحیح معنی میں سمیٹ سکوں. اور اے اللہ مجھے نفس کی شرارت سے بچا، میں نفس کو آرام پہنچانے کے لیے دین میں تعبیریں کر کے دین کو دوسری شکل بنا کے پیش کروں. اے اللہ میری تو اس سے حفاظت فرما، اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرما.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی ذات و صفات کی معرفت نصیب فرما، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیروی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے والی زندگی مرحمت فرما، کلمے والی موت عطا فرما، قیامت میں کلمے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس نصیب فرما، حوض کوثر پر دست اقدس سے جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری بغاوتوں کو معاف فرما، اپنی کتاب کا نور ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جس ماہ مبارک میں یہ قرآن اترا وہ سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی برکات، اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، جہنم کے خلاصی کے فیصلوں سے پوری امت کو اے اللہ مستفید فرما، پوری امت کو ان برکات سے مستفید فرما، ان خیروں سے مستفید فرما، ان رحمتوں کے سایوں میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کا نور ہمیں عطا فرما، اس کے نور کی برکت سے ہماری اور پوری امت کی تمام بگڑیاں بنا، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں، دوست احباب ہیں، یا اللہ بھائی شفاعت اللہ خان، اس کے علاوہ جتنے دوست ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے گھر کی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، ہمارے بچوں بچیوں کے مسائل حل فرما۔ اے اللہ ان کی جوانی کو اپنی دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ ناموس پر ہم سب کو اپنی جان کی بازیاں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جانوں کے نذرانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ابو بکر کو تو نے قبول کیا، عمر کو تو لے کے آیا، عثمان غنی کو تو نے توفیق بخشی، علی المرتضیٰ تیرے ہاتھ میں، اے اللہ سب صحابہ کو تیرے قرآن کے مطابق تو نے ان کو یا اللہ جمع فرمایا، ان کو توفیق دی۔ اے اللہ ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا، ہمیں مدینہ منورہ والا بنا، ہمیں مکہ معظمہ والا بنا۔ اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا، ہمیں مسجد اور مسجد کے اعمال والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال والا بنا، ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنا، سنت پر عمل کرنے والا بنا، سنت پر یا اللہ مر مٹنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا، ہماری زندگیوں میں سنتوں کو داخل فرما، ہمارے وجود پر سنتوں کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں بازاروں میں سنتوں کو زندہ فرما، ہماری مسجدوں میں حضور والی سنتوں کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی دینداری نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حقیقی دینداری نصیب فرما۔ یا اللہ یہ صرف بول ہے، تو حقیقت میں ہمیں اپنے حبیب کا بنا لے۔ اے اللہ یہ بول ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے، اے اللہ تیرے سامنے فقیرانہ صدا ہے، تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے حبیب کا بنا، اپنی کتاب کا بنا، اے اللہ اپنے دین والا بنا، دینداروں میں بنا۔ اے اللہ ہم مرے تیرے ہاتھ سے آسمان سے آواز لگے یہ میرے بندے ہیں، اے اللہ تو فرشتوں سے کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اے اللہ تو قیامت کے دن تو آواز دے کہ یہ میرے بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان میں شمار فرما، اے اللہ تو ہمیں ان میں شمار فرما، اے اللہ تو ہمیں ان میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے مسائل حل فرما، جتنی جوان بچیاں گھروں میں ہیں ان کا غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے، ان کے غیب کا رشتوں سے انتظام فرما دے، ان کا غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے، اور جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب اور کامران فرما دے، جن کی اولاد ہے ان کو نیک و صالح بنا دے، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ تو کرم کو پسند کرتا ہے، تو رحم کو پسند کرتا ہے، تو لطف و عطا کو پسند کرتا ہے، جود و سخا کو پسند کرتا ہے۔ ہم بھوکے ہیں تو ہمیں کھلا دے، ہم ننگے ہیں تو ہمیں پہنا دے۔ اے اللہ ہم بے آسرا ہے تو ہمارا آسرا بن جا۔ اے اللہ ہم قسم پرسی کے عالم میں تو ہمارا وکیل کفیل بن جا۔ اے اللہ ہم مصائب میں گرے ہوئے ہیں تو ان کو حل فرما، ہم پریشانیوں میں تو ان کو حل فرما۔
یا اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا، اس کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بنا، ہر باطل کی غلط نگاہ سے، غلط سوچ سے، غلط منصوبوں سے اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ باطل کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما، یا اللہ اغیار کی ہندو ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، یا اللہ مجوس ہیں، یا اللہ مشرکین ہیں، یا اللہ روافض ہیں، قادیانی ہیں، جتنے بھی یا اللہ اس ملک کے خلاف ہیں ان سب کی یا اللہ تدبیروں کو ناکام فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان کے ساتھ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے، اپنے خزانوں سے بن مانگے اپنے شاعر شان مرحمت فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے کسی کو مایوس نہ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے جس کی جو جائز حاجات ہیں دلی تک اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری التجا کو قبول فرما، اے اللہ ہماری صدا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا سبب